بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج 5 ربیع الاول منگل کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 ربیع الاول منگل کے دن کا ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ ناظرین، جو لوگ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کے کاروبار بالکل بند ہو چکے ہیں اور بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی تمام تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں، وہ آج یہ دولت کا خاص اور شرطیہ عمل پڑھ لیں۔ اس عمل کو سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے محترم ناظرین، اور ربیع الاول کا مہینہ سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے، لیکن اس کا ہر دن قبولیت کا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ اللہ کریم سے مانگنے کا ہے، خزانے لوٹنے کا ہے۔ آج جس کو جو چاہیے مانگ لو۔ ایک وقت وہ ہے جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر مانگتا ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے جب اللہ رزق اور دولت کا دربار سجائے بیٹھا ہے۔ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی خزانے لوٹنے والا ہے، کوئی عزت اور دولت سے مالا مال ہونے والا، تو یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو۔ اس وظیفے کو رزق اور دولت کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ غیب سے فرشتے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں۔ کوئی اللہ کا نیک ولی آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے رکھ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں بے سکونی، بے چینی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہو تو آج اس عمل کو کر لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 5 ربیع الاول منگل کے دن آپ کو جب چاہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مسلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے اولاد ہیں، کوئی بے روزگاری ہے، ہر انسان کے اپنی حاجات ہے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کریں، جس کو جو چاہیے مانگے۔ آج یہ نہ سوچنا آج انسانیت جس کام کو ناممکن کہتی ہے، آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک مبارک اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کا بڑا ہی لاڈلا، بڑا ہی طاقتور اسم اعظم ہے۔ آپ کے کاروبار پہ جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے رشتوں میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جتنے بھی نظر بد ہیں، ختم کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ اسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جب کوئی بندہ اس اسم مبارک یا قہار کو پڑھتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتے ہیں۔ یا قہارو پڑھتے ہی آپ کی کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ہیں، ٹوٹ جائے گی۔ گھر سے جادو جنات کی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ دکان، دفتر، کاروبار، نظر بد، جادو جنات اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا قہارو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔
یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یا قہار کا خاص اور خاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی رزق میں، دولت میں برکتیں وسعتیں آتی ہیں۔ صرف یہ ہے کہ آپ نے یا قہار کو 11 بار توجہ سے پڑھنا ہے۔ یا قہار سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، تمام تر بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 11 بار یا قہار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ تیسرے کلمے کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن صرف اتنا کہوں گی کہ تیسرا کلمہ آپ کے لیے رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آئے گا۔ تیسرے کلمے کو دولت کا خزانوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرا کلمہ بے اولادوں کے لیے بہترین عمل ہے، بے روزگاروں کے لیے بہترین عمل ہے، مقروضی افراد کے لیے بہترین عمل ہے۔ 5 ربیع الاول منگل کے دن تیسرا کلمہ پڑھنے والے پر خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رزق کا دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آج 5 ربیع الاول منگل کے دن تیسرا کلمہ پڑھ لو۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 3 بار ہو گیا۔ محترم ناظرین، اس طرح سے آپ نے تیسرے کلمے کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا اب تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہم بے چین رہتے ہیں، ہم بے سکون رہتے ہیں، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، کاروبار پر جانے کا دل نہیں کرتا، ایسے جتنے بھی مسائل ہیں۔ تیسرا کلمہ صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ کو اتنا سکون، اتنا چین ملے گا کہ آپ کے گھر کے تمام گھریلو مسائل درست ہو جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، اتنا مجرب ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی اس کی تعریف۔ 21 بار تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد فوری طور پر آخری اور تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ دونوں نام اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان دونوں ناموں کی تقویت رزق اور دولت کے حوالے سے بڑی اہم ہے۔ آپ نے یہ فتاح یا کریم کو پڑھنا ہے۔ آج میں آپ کو دولت کی مسائل سے نکلنے کے لیے، دولت کی تنگ دستی سے نکلنے کے لیے، بند کاروبار کو چلانے کے لیے، دکان پر گاہکوں کا رش لگانے کے لیے، اپنے گھر سے بے برکتی نکالنے کے لیے یہ 3 اعمال بتائے ہیں۔ یقین کیجیے گا آپ کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں آ جائیں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ لاکھوں کماتے ہیں، سمجھ نہیں آتا پیسہ جاتا کہاں ہے۔ آج 5 ربیع الاول منگل کے دن یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ آپ نے آخر میں یا فتاح یا کریم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظ فرمائیں۔ یا فتاح یا کریم، 1 بار ہو گیا۔ یا فتاح یا کریم، 2 بار ہو گیا۔ یا فتاح یا کریم، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاح کو یا کریم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا فتاح یا کریم پڑھتے دوران دل میں جو کچھ آتا ہے مانگنے چلے جائیں، جس کو انسانی عقل ناممکن کہتے ہیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کے بعد فوری طور پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ آپ سجدے کی حالت میں مانگیں۔ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے نصیب بدل جائے گا۔
تقدیر بدل جائے گی، اللہ مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بھی مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔